اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد لأہلہ والصلاة والسلام لأہلہا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال نبینا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین وخاتم المعصومین۔ صدیق عکس حسن و جمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است۔ عثمان ضیائے شمع کمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم ابدا۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا، وبالقرآن اماما وبمحمد نبیا ورسولا۔ بعد الحمد والصلاۃ، میرے نہایت ہی معزز مقتدر جملہ حضرات و سامعین عزیز وقار، پچھلے جمعۃ المبارک کی مناسبت سے ایک سیشن جو تربیت اولاد کے حوالے سے ہمارا شروع ہوا ہے، اس کا پہلا ایپیسوڈ ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر ذکر کیا تھا، اور آج دوسرا ایپیسوڈ ہے اور دوسری قسط ہے۔ پچھلے جمعہ کے اندر ہم نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ کچھ سنہری اصول جو ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ جن کے ذریعے سے آپ اپنے بچے کو معاشرے کے اندر، دنیا اور آخرت کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے ایک کامیاب فرد اور ایک کامران کارکن بنا سکتے ہیں۔ کئی دنوں کی محنت شاقہ کے بعد چند ایک اصول جو اپنی ترتیب کے اعتبار سے 20-25 اصول بنتے ہیں، آج کے مختصر سے وقت کے اندر ان میں سے
چند ایک اصول آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، اور بقیہ انشاءاللہ اللہ نے توفیق بخشی اور زندگی نے وفا کی تو آئندہ جمعۃ المبارک کے اندر ان کو ذکر کیا جائے گا۔ پچھلے جمعۃ المبارک کی مکمل گفتگو ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر پڑی ہے۔ جو حضرات رہنمائی لینا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں اور اپنے گھر کو ایک پرسکون اور ایک فرحت شدہ اور جس میں آپ کی طبیعت کو شادگانی اور سکون پہنچے، ایسا اگر ماحول آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس گفتگو کو ضرور سماعت فرمائیں اور ان اصولوں کے متعلق سیکھیں اور ان کے مطابق عمل کریں۔ انشاءاللہ آپ کو اس کے اندر ضرور کامیابی اور کامرانی حاصل ہوگی۔ میں نے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر حدیث پاک پڑھی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ سربراہ ہے اور کل قیامت کے دن اسے دیے گئے منصب اور اس کی سربراہی کے بارے میں باز پرس ہوگی اور اس سے سوال پوچھا جائے گا کہ دنیا کے اندر تجھے فلاں فلاں منصب دیا گیا تھا، تم نے اپنی ڈیوٹی اور ذمہ داری کو کیسے نبھایا ہے۔ بڑا معرکۃ الآراء ہمارے معاشرے کا یہ دکھ ہے اور یہ کمی ہے کہ ہر والدین اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ان کی اولاد ان کا خیال رکھے، ان کی خدمت کرے، ان کا ادب اور احترام کرے اور جملہ جتنے بھی حقوق والدین کے ہیں ان کو پورا کرے۔ یہ ہر ماں باپ کا خیال ہوتا ہے، ہر ماں باپ کا یہ شوق ہوتا ہے، ہر ماں باپ کی یہ سوچ ہوتی ہے، لیکن اکا دکا چند ایک افراد جو ہیں وہ اس کے اندر کامیاب ہمیں نظر آتے ہیں۔ اکثر و بیشتر ہمارے گھروں کے ماحول جو ہیں وہ بگڑے ہوئے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ یہ چیز میٹر کرتی ہے ہماری اولاد کی تربیت کے اوپر۔ میں اکثر یہ جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ بچپن کی حالت میں اگر آپ نے اپنی اولاد کو اس کے حقوق پورے دیے ہیں تو بڑھاپے کے عالم کے اندر آپ کے حقوق آپ کی اولاد پورے ادا کرے گی۔ یہ بڑا ایک ریلیشن ہے، ایک بڑا تعلق ہے۔ ہم اکثر یہ سنا کرتے ہیں اور یہ بات حقیقت ہے کہ بچے کی تربیت کے لیے سب سے پہلی جو درسگاہ ہے وہ اس کا اپنا گھر ہوتا ہے، اس کی اپنی چار دیواری ہوتی ہے، اس کے اپنے پیرنٹس ہوتے ہیں، اس کے اپنے والدین ہوتے ہیں۔ اس کا معاشرہ سکھانے کے لیے بعد میں آتا ہے۔ جس گود میں بچہ پروان چڑھتا ہے یا جن ہاتھوں کے اندر اس کی پرورش ہوتی ہے، اس گود اور ان ہاتھوں کا یہ کمال ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو کیسی تعلیم دینی ہے اور کیسا اس کو رویہ سکھانا ہے۔ اس وقت آپ اپنے بچے کو جو رویہ دیں گے، جو تعلیم سکھائیں گے، جو کچھ بھی آپ اسے سمجھائیں گے، لکھائیں گے، پڑھائیں گے، آپ کے بڑھاپے کے عالم کے اندر وہ بچہ آپ کے ساتھ وہی کرے گا۔ یہ یاد رکھیے گا۔ پہلے دن سے لے کر 7 سال کی عمر تک بچے کا ذہن جو ہے وہ بالکل ایک صاف سفید چٹے اور کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے۔ پہلے دن پیدائش کے وقت سے لے کر اس کے عمر کے 7 سال 7 بہاریں بیت جانے تک، 8ویں سال کی ابتدا سے پہلے بچے کا جو ذہن ہوتا ہے وہ بالکل صاف اور شفاف ایک صاف سفید کاغذ کی طرح ہوتا ہے۔ اب یہ والدین اور ماں باپ کے ہاتھ یہ بات ہوتی ہے کہ انہوں نے اس کورے کاغذ کے اوپر کیا لکھنا ہے۔ آپ کے تجربے کے اندر اور آپ کے جائزے کے اندر، آبزرویشن کے اندر یہ بات موجود ہے کہ صاف کاغذ ہو، اس کے اوپر آپ چاہے لیڈ پینسل کے ساتھ لکھ دیں، کچی پینسل جس کو کہا جاتا ہے، بلیک سکے والی پینسل کے ساتھ آپ لکھ دیں، اور یا کسی بھی کلر کی کچی جو پینسل ہے اس کے ساتھ جب آپ لکھتے ہیں
لکھنے کے بعد آپ اگر اس کو ربڑ کے ساتھ ریز بھی کر دیں، مٹا بھی دیں، اس کی جسامت تو مٹ جائے گی لیکن اس کا نشان نہیں جائے گا۔ یہ یاد رکھیے گا۔ ہمیں چاہیے کہ جب ہم پہلے صفحے کے اوپر پہلی مرتبہ کچھ لکھ رہے ہیں تو اس وقت لکھتے ہی وہ الفاظ ہمیں انتخاب کے اندر ہونے چاہیے کہ جو الفاظ ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہیں، اس پیپر کے لیے بھی فائدہ مند ہیں۔ بچے کی بھی یہی صورتحال ہوتی ہے، یہی کیفیت ہوتی ہے، یہی معاملہ ہوتا ہے۔ آپ جب اس کے دماغ کے کاغذ کے اوپر، سلیٹ کے اوپر، اس کے وائٹ بورڈ کے اوپر جب آپ مارکر کے ساتھ لکھتے ہیں، اپنی تربیت کا مارکر اس کے اوپر لگاتے ہیں، اپنی تربیت کی پینسل کے ساتھ اس کے اوپر کچھ تحریر کرتے ہیں، تو ایک طرف ہوتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، چونکہ آپ نے اس کے حق کو پورا ادا نہیں کیا۔ اب آپ بچے کو لکھا کر، پڑھا کر، اس کو سمجھا بجھا کر اس کو ریز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ ریز ہو بھی جائے لیکن بچے کے دماغ کے اوپر اس کا اثر باقی رہ جاتا ہے، اور وہ اثر ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو آگے معاشرے کے اندر، زمانے کے اندر، تربیتی میدان کے اندر، تجارتی معاملات کے اندر، یا جو بھی اس کے معاملات، یہاں تک ہے قبر کی دیواروں تک جو ہے وہ اس تحریر کا اور اس لکھائی کا اثر جو ہے وہ بچے کی طبیعت کے اندر موجود رہتا ہے۔ تو اس لیے ابتداءً اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جب بچہ 9 مہینے اپنی ماں کے پیٹ کے اندر رہتا ہے تو اسلام نے اس وقت بھی والدین کو بچے کی، وہ بچہ جو ابھی ظاہر نہیں ہوا، ابھی اس کا جنم نہیں ہوا، ابھی اس کی پیدائش نہیں ہوئی، ماں کے پیٹ کے اندر ہے، اسلام نے اس وقت بھی بچے کی تربیت کرنے کا انداز سکھایا ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں بچے پیدائشی وہ ذہنی طور پہ کنفیوز ہوتے ہیں، وہ اتنا کھل کے بات نہیں کرتے، ڈر ہوتا ہے، وہ سہمے رہتے ہیں اور اساسے کمتری کا شکار رہتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو شوہر اپنی بیوی کے اوپر دباؤ ڈالتا ہے، جھڑکتا ہے، اس کے ساتھ جب ناروا سلوک کرتا ہے، چاہے عورت کی غلطی ہے یا نہیں، یہ بات کا میٹر ہے، صرف بات کرنے کی مقصد یہ ہے کہ انداز جو ہے سمجھانے کا، بولنے کا، سکھانے کا، بتانے کا جو ہے وہ انداز ہمارا ٹھیک ہونا چاہیے۔ اگر وہ انداز ہمارا ٹھیک نہیں ہوگا تو بچہ جب پیدائش ہوگی اور دنیا کے اندر آئے گا تو اس کی طبیعت کے اندر آپ کو اس بات کا اثر ضرور نظر آئے گا، اور یہ بات بالکل حقیقت ہے، میں ایویں ہی ہوا کے اندر تیر نہیں چلا رہا۔ ایک روایت آپ اکثر سنا کرتے ہیں، حضور سیدی غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیدائش ہوئی آپ کی، پیدا ہوئے، بچپن گزارا، جب تھوڑے سے سمجھنے پھولنے کے قابل ہوئے، بولنے چالنے کے قابل ہوئے تو آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کی انگلی کو پکڑا اور آپ کو جا کر ایک مدرسے کے اندر داخل کروا دیا، مسجد کے اندر بھیج دیا کہ قاری صاحب کے پاس جا کے سپارہ پڑھو اور دین کی تعلیم سیکھو۔ آپ تشریف لے گئے، قاری صاحب نے ابھی بسم اللہ پڑھائی تھی کہ آپ نے 18 سپارے زبانی سنا دیے، 18 سپارے۔ ابھی غوث اعظم عبد القادر جیلانی کا پہلا مدرسہ تھا، پہلی یونیورسٹی تھی، ایجوکیشن کا پہلا انسٹیٹیوٹ تھا، ابھی تو پہلے وہ کہیں پر سیکھنے کے لیے گئے نہیں تھے۔ ماں کی کوکھ سے جنم لے کر گود میں پرورش پانے کے بعد سمجھنے بوجھنے کے قابل ہو کے دنیاوی اعتبار سے وہ علم سیکھنے کے لیے آگے، لیکن تعلیم کا انداز یہ تھا کہ آپ نے 18 سپارے قرآن پاک کے زبانی سنا دیے۔ استاد بڑے حیران ہوئے، پوچھا کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا جب ماں کے پیٹ میں تھا نا تو ماں روزانہ تلاوت کیا کرتی تھی، میں نے اس کے پیٹ میں رہتے ہوئے اس کی زبان کی تاثیر سے، اس کے اخلاص کی وجہ سے اور اس کی زبان کی تلاوت کی آواز سے میں نے وہ 18 سپارے اپنی والدہ کے منہ سے سن کے میں نے زبانی یاد کر لیے ہیں۔ تو یہ بچے کی جو یہ سائیکی ہوتی ہے، یہ ماں کے پیٹ کے اندر موجود رہتے ہوئے ہی اس کا آغاز ہو جاتا ہے، لہٰذا تربیت کا سلسلہ وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اگر تم باپ ہو تو باپ ہونے کے اعتبار سے اپنے بچے کے تمام تر حقوق کو ادا کرو، وگرنہ کل قیامت کے دن وہ بچہ جب کھڑا ہوگا اور کھڑا ہو کے کہے گا باری تعالیٰ میری تربیت کے اندر جو فرق تھا،
میرے معاملات کے اندر جو فرق تھا، مجھے دین نہیں سکھایا گیا، مجھے علم قرآن نہیں بتایا گیا، علم حدیث نہیں مجھے بتایا گیا، مجھے حرام اور حلال کی پہچان نہیں کروائی گئی، اس کے اندر میرا قصور نہیں بلکہ مجھ سے بڑھ کر میرے والدین کا قصور ہے، لہٰذا جتنی سزا مجھے دی جائے اس سے بڑھ کر 2 گنا سزا میرے والدین کو دی جائے گی۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، وہ بچہ کل قیامت کے دن اس بات کا تقاضا کرے گا۔ لہٰذا میں کچھ اصول آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، ان اصول کو اپنے پیش نظر رکھیں اور اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ چاہے جائے کہ کل کو جب ہمارا بڑھاپا آ جائے اور بچپنے کی کیفیت ہماری لوٹ کے آ جائے تو پھر ہم اپنے بچوں کو بلائیں تو وہ بچے ہماری بات نہ سنیں اور ہمارے پاس نہ بیٹھیں، ہماری خدمت نہ کریں، ہمارا حال تک نہ پوچھیں، تو اس وقت کے اظہار تعصب سے بہتر یہ ہے کہ آج اگر اللہ نے ہمیں موقع نصیب کیا ہے تو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر لیں، اور جن کے بچے بڑے ہو چکے ہیں اور خود وہ بڑھاپے کے عالم کے اندر ہیں ان کا پھر اللہ ہی وارث ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، لیکن اپنے آنے والی جو نسل ہے اس کے لیے یہ ذخیرہ علم جو ہے اپنے پاس محفوظ رکھے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت جو ہے وہ کیسے کرنی ہے۔ بچے کے بہترین فیوچر کے لیے، اچھے مستقبل کے لیے سب سے پہلا جو کام ہے، سب سے پہلا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچے کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق سکھایا جائے، حضور کی محبت سکھائی جائے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز رحیمانہ بتایا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے ایک امتی کے ساتھ پیار اور محبت کا رویہ سکھایا جائے، اور اسے بتایا جائے کہ بیٹا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی وجہ سے اللہ نے ہمیں انسانیت کا تاج عطا فرمایا ہے اور ہماری زبان کے اوپر مبارک کلمے کو جاری کیا ہے، اس نبی کی یہ سنت مبارکہ ہے اور ان کی یہ حیثیت ہے، یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کا مرتبہ ہے، تو اس بچے کو حضور کا عشق جو ہے اس کے دل کے اندر ڈالا جائے اور حضور کی محبت اس کے دل کے اندر ودیت کی جائے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے قصے اور وہ کہانیاں، وہ سٹوریز، وہ مارل لیسنز کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں کو سکھائے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ انداز محبت بچوں کے سامنے ایک سٹوری، ایک قصہ، ایک کہانی کے ذریعے اور ایک کہانی کے انداز کے اندر اس کے دماغ کی میموری کے اندر ڈیلیور کیا جائے۔ اور کئی سارے ایسے قصائص ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امتیوں کی اولاد کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ، بلکہ کفار کے بچوں کے ساتھ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہی انداز اپنایا کرتے تھے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیارے نواسوں کے ساتھ اپنایا کرتے تھے۔ جو حضور نے اپنے بچوں سے پیار اور محبت کیا وہی انداز آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرے لوگوں کے بچوں کے ساتھ بھی تھا۔ تو یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، یہ شفا شریف، یہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ کتاب ہے، میرے پاس جو ہے یہ تو عربی کے اندر ہے، یہ انگلش میں بھی مل جاتی ہے، یہ اردو کے اندر بھی مل جاتی ہے، ہر زبان کے اندر اس کی ٹرانسلیشن موجود ہے۔ آپ اس کو خریدیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، اس کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام تر سیرت مطہرہ کے ہر اصول کو جو ہے محبت اور پیار کے ساتھ جناب قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے اچھے انداز کے ساتھ، جس طرح تسبیح کے اندر موتیوں کو پرویا جاتا ہے، آپ نے ترتیب کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام تر احوال کو اس کتاب کے اندر ذکر کیا ہے۔ اس کے اندر آپ کو ہر چیز مل جائے گی، قصائص بھی ملیں گے، حضور کی نصیحتیں بھی ملیں گی، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت بھی آپ کو دیکھنے کو نظر آ جائے گی۔ تو سب سے پہلے نمبر پر عشق رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ اپنے بچوں کو سکھایا جائے۔ نمبر 2، نماز کی ترغیب دی جائے۔ جب بچہ نماز پڑھنے کے قابل ہو جائے، 7 سے 10 سال کی جو عمر ہے، یہ 3 سال، 7 سے لے کر 10 سال کی عمر کے جو 3 سال ہوتے ہیں، اگرچہ بچہ ابھی مکلف نہیں ہوا شریعت مطہرہ کے احکام کا، نماز اگرچہ ابھی اس کے اوپر فرض نہیں ہوئی، لیکن اس کی عقل اس بلوغت کو پہنچ چکی ہے کہ اب اس کا ایمان بھی معتبر مانا جاتا ہے اور اس کا کفر بھی معتبر مانا جاتا ہے۔ یعنی کہ اس حالت کے اندر، عمر کے اس حصے اور اس سٹیج کے اندر اگر بچہ ایمان کا اقرار کرے تو اس کو مسلمان کہا جائے گا، اور اگر بچہ کفر کا اقرار کرے تو اس کو دار اسلام سے خارج بھی مانا جائے گا۔ یہ اسٹیج ایسی ہے، 7 سال کی عمر کے اندر بچوں کو نماز سکھائیں،
پڑھائیں، نماز کی ترغیب دیں. اور وہ ترغیب کیسے ہے؟ صبح تہجد کے وقت گھر میں اٹھیں، یہ باپ کی ذمہ داری ہے. اٹھے گھر میں، وضو کرے، اپنے بچے کو ساتھ اٹھائے اور خود بھی مصلی کے اوپر کھڑا ہو، اپنے بچے کو بھی اپنے ساتھ کھڑا کرے. جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر آئے تو بچے کو اپنے ساتھ لے کے آئے، مسجد کا رستہ دکھائے، مسجد کے آداب سکھائے، نماز کا طریقہ اسے بتائے کہ بیٹا اس انداز میں جب تم بھی اس چیز کے مکلف ہو جاؤ گے تو اس انداز میں تم نے نماز کو ادا کرنا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تم نے جھکنا ہے. قرآن نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، فرمایا کہ اے لوگو، اے میرے پیارے محبوب کے امتیو، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. اس میں تمہاری بیوی بھی شامل ہے، اس میں تمہاری بیٹی بھی شامل ہے، اس میں تمہارا آنکھوں کا تارا بیٹا بھی شامل ہے. فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو. اور صرف حکم ہی نہیں دینا، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس کے اوپر استقامت کر کے دکھاؤ. تمہارے اندر بھی ثابت قدمی ہونی چاہیے. اب باپ جو ہے وہ کہتا رہے بیٹا چلو اٹھو نماز پڑھو، خود باپ جو ہے وہ لیٹا ہوا ہے، کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے، کوئی پریشانی اور مشکل بھی نہیں ہے، نماز بھی اس کے اوپر فرض ہے اور وہ مکلف ہے اس بات کا کہ وہ نماز کو ادا کرے. لیکن اس حالت میں جب بچے کو وہ ترغیب دے گا تو بچہ باپ سے ڈر کے نماز تو پڑھ لے گا لیکن دل کے اندر نماز کی محبت پیدا نہیں ہوگی، نفاق پیدا ہو جائے گا. وہ پھر نماز رب کے خوف سے نہیں پڑھے گا، اپنے باپ کے خوف سے پڑھے گا. رب کے خوف سے نماز وہی بچہ پڑھے گا جس کا باپ خود محبت کے ساتھ وقت مقررہ کے اوپر باوضو ہو کے تیاری کر کے صاف ستھرا اور پاک لباس پہن کے سر پہ دستار نہیں تو کم از کم ٹوپی سر کے اوپر سجا کے پہن کر جو ہے وہ امام کے پیچھے آ کے جب باجماعت نماز کو ادا کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے بچے کے دل کے اندر بھی ویسی محبت کو پیدا فرمائے گا. تو دوسرے نمبر پہ جب بچہ 7 سے 10 سال کی عمر کے اندر چلا جائے تو نماز کی ترغیب بھی دیں اور نماز اسے سکھائیں. پھر جب 10 سال سے آگے اس کی عمر بڑھے گی تو پھر حکم ہے کہ بچے کو مار کے نماز پڑھائیں، مار کے. لیکن مار کا مطلب جو ہے وہ صرف یہ ہے تھپڑ نہیں لگانا، سوٹی کے ساتھ مارنا یا سٹک کے ساتھ مارنا تو دور کی بات ہے. سختی کرنے کا مطلب یہ ہے تھپڑ تک نہیں لگانا، بچہ اسلام سے باغی ہو جائے گا. یہ یاد رکھیے گا، تھپڑ تک نہیں لگانا اپنے بچے کو. جو اپنا بچہ ہے، اپنے خون کا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. کسی استاد کے پاس جانا تو اس کا معاملہ اور ہے، لیکن اپنے بچے کو چونکہ اس نے آپ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، کل کو دعا اس نے مرنے کے بعد آپ کے لیے کرنی ہے، ایصال ثواب کا ذریعہ وہ آپ کے لیے بنے گا. لہٰذا دین کی نماز کی ترغیب دیتے ہوئے بچے کو سٹک سے یا سوٹی سے مارنا تو دور کی بات ہے، ہاتھ سے تھپڑ بھی نہ لگائیں، بلکہ صرف اور صرف آپ کی زبان کے اندر تھوڑا سا کرخت رویہ ہونا چاہیے، تھوڑے سے غصے کا اظہار کریں اور اس میں زیادہ سے زیادہ نصیحت کی آمیزش ہونی چاہیے کہ بچے کے دل کے اندر محبت پیدا ہو. نصیحت ہونی چاہیے اسے کہ بیٹا یہ چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہے، آپ نماز پڑھیں گے آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ نماز پڑھیں گے آپ کی عمر میں صحت کے اندر، پڑھائی کے اندر، تعلیم کے اندر، عمل کے اندر، پھر کل کو جو ہے وہ تجارتی معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرما دے گا. اس انداز میں محبت کے ساتھ اپنے بچے کو دین کی طرف لے کے آئیں اور نماز کی ترغیب سکھائیں. نمبر 3، یہ بہت بڑی بات ہے، ہمارے گھروں کے اندر بیماریاں اور خرابیاں، تخریب کاری کے اندر، ہمارے گھر کے سکون کو تباہ کرنے کے اندر، ہمارے معاشرے کے سکون کو تباہ کرنے کے اندر سب سے بڑی چیز جس کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر گناہ اور ہر بیماری کی جڑ قرار دیا ہے وہ یہ تیسرا حکم ہے، اپنے بچے کے سامنے کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں. جھوٹ نہ بولیں. باپ جو ہے وہ چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، بیٹا اس کے پاؤں والی سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے، اب اپنے بچے کو تعلیم دے رہا ہے، وہ دین کی ہو سکتی ہے، وہ دنیا کی ہو سکتی ہے، وہ قرآن کا علم ہو سکتا ہے، حدیث کا ہو سکتا ہے، یا کسی بھی کوئی فلسفہ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچانک دروازے پہ دستک ہوئی تو کہا بیٹا جاؤ جا کے دیکھو کون ہے، اگر میرے بارے میں پوچھے تو کہنا بابا گھر نہیں ہے. کیا ایسے نہیں ہوتا ہمارے گھر میں؟ بہت جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے. اب بچہ وہ جا کے کہہ تو دے گا کہ بھائی میرے والد صاحب گھر نہیں ہے، فلاں وقت آ جائیے گا پھر آپ کو گھر میں مل جائیں گے، لیکن اس کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ جائے گی کہ میں نے کیسے لوگوں سے اپنی آنکھوں کو چرانا ہے اور حق کو چھپا کے باطل کو کیسے سامنے لے کے آنا ہے.
اپنے بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ نہ بولے اور اپنے بچوں کے سامنے بھی جھوٹ نہ بولے، اس سے بھی ان کے دل کے اندر منافقت اور بیماری اور نفاق پیدا ہوگا۔ یہ نفاق ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جو بندے کو جہنم کے نچلے درجے کے اندر لے جاتی ہے۔ قرآن پاک میں ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جو ہیں وہ جہنم کے درمیان یا جہنم کے اوپر نہیں ہوں گے، بلکہ اسفل السافلین، جو جہنم کا سب سے نیچے درجہ ہے منافق، اس کے اندر جو ہے وہ جہنم کی آگ کے اندر چلے گا۔ تو یہ نفاق جو ہے اتنی خطرناک بیماری ہے، تو جھوٹ اپنے بچوں کے ساتھ بھی نہیں بولنا اور اپنے بچوں کو بھی یہ ترغیب نہیں دینی۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کے گھر میں تشریف لے گئے، تو ان کی جو صحابی کی جو زوجہ محترمہ تھی، صحابیہ تھی حضور کی، انہوں نے اپنے بچے سے کہا کہ بیٹا ادھر آؤ، یہ دیکھو میرے ہاتھ میں کیا، ادھر آؤ گے تو میں تمہیں کھجور دوں گی۔ ایک روایت کے اندر یہ کہ کھجور کی بات کی، کہا بیٹا دیکھو یہ میرے ہاتھ میں کھجور ہے، ادھر آؤ میں تمہیں کھجور دوں گی۔ اب وہ بچہ دوڑتا ہوا لپکتا ہوا اپنی ماں کے ساتھ آ کے چمٹ گیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا، حضور نے فرمایا ہاتھ میں کھجور ہے؟ عرض کیا حضور ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر آپ کے ہاتھ میں کھجور نہ ہوتی تو یہ آپ کا اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ جو ہے یہ تحریر کیا جاتا، یہ جھوٹ لکھا جاتا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بیٹے کو کہا بیٹا سو جاؤ تو بلی آ جائے گی، جن آ جائے گا، کتا آ جائے گا، فلاں بلا تمہیں آ کے کھا جائے گی، جبکہ در حقیقت ایسا نہیں ہوتا، صرف بچے کو ڈرایا جاتا ہے۔ وہ اکثر ایک جملہ آج کل بڑا سوشل میڈیا کے اوپر مشہور ہے تو فنی بات ہے ہنسنے کے لیے، لیکن بات بڑی قابل غور ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا سے میرا اعتبار تو اس وقت ہی اٹھ گیا تھا جب چھوٹی عمر کے اندر میری ماں نے مجھے کہا تھا بیٹا سو جاؤ نہیں تو تمہیں بلی کھا جائے گی۔ تو دنیا سے، لوگوں سے میرا اعتبار اسی وقت اٹھ گیا تھا۔ تو یہ تربیت کا ایک حصہ ہے، اپنے بچے کو جھوٹ نہیں سکھانا، نہ جھوٹ بولیں، نہ اس کو سکھائیں، نہ ہی اس کو اس بات کی ترغیب دیں کہ بیٹا فلاں بندہ اگر مجھے بلا رہا ہے تو کہو کہ بابا گھر نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک تربیت کا تیسرا مین ضروری بنیادی اصول ہے کہ اپنے بچے کو جھوٹ سے جو ہے وہ پاک رکھیں۔ اور یہ جھوٹ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ جھوٹ ایسی بیماری ہے جو ہر قسم کی بیماری کی جڑ ہے۔ ایک روایت بڑی مشہور ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا جی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ہو جاؤ مسلمان۔ کلمہ پڑھانے لگے تو اس نے کہا میری بات سنیں، میں شراب نہیں چھوڑوں گا، میں زنا بھی نہیں چھوڑوں گا، میں قتل کرنا بھی نہیں چھوڑوں گا، کوئی برائی میں نہیں چھوڑوں گا، لیکن کلمہ بھی پڑھوں گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم ساری باتیں مان لو، کر لو اپنی مرضی، کلمہ بھی پڑھ لو، میری صرف ایک مان لو کہ کبھی جھوٹ نہ بولنا، میری صرف ایک مان لو کہ کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ وہ اس وقت کے جو لوگ تھے نا ان کی طبیعت کے اندر درد تھا، ہم تو بے حس ہو چکے ہیں، ہمیں تو خیال ہی نہیں آتا۔ ان کو پتا تھا کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کلمہ پڑھ لینے کا خاص مطلب کیا ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جھوٹ نہ بولنا، شراب بھی پی لو، زنا بھی کر لو، سب کچھ کرو، میں تمہیں منع نہیں کرتا، کلمہ پڑھ لو۔ وہ چلا گیا، کلمہ پڑھ لیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمہ پڑھانے کا اثر یہ ہوا، نصیحت کا اثر یہ ہوا کہ وہ شراب پینے کے لیے جانے لگا تو اس نے سوچا بیعت میں نے مصطفیٰ کی ہے، اپنا ہاتھ میں نے ان کے ہاتھ میں دیا ہے، انہوں نے تو مجھے کہا تھا کہ جھوٹ نہ بولنا، میں شراب پی لوں گا، اگر انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں پھر کیا جواب دوں گا، ان کو تو پسند نہیں، ان کی تو شریعت میں جائز نہیں۔ اس نے شراب ترک کر دی، کہا مجھ سے جھوٹ نہیں بولا جاتا، حضور نے منع فرمایا ہے۔ پھر وہ باقی جو بیماریاں تھیں رفتہ رفتہ ان کی طرف جاتا تھا تو یہی سوچ آتی تھی کہ میں جا کے جواب کیا دوں گا۔ آپ اندازہ لگائیں، خلاصہ یہ ہے کہ اس ایک بات کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے اور جھوٹ جیسی بیماری کو چھوڑ دینے کی وجہ سے اللہ نے اس کو ہر قسم کی برائی سے محفوظ کر لیا۔ تو یہ ہمارے اندر یہ تاثر ہونا چاہیے، جھوٹ خود بھی نہ بولے اور اپنے بچوں کے سامنے بھی نہ بولے، اور ان کو بھی اس بات کی ترغیب کسی بھی انداز میں آپ کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے، وگرنہ کل کو اگر کسی جگہ پہ اس کا جھوٹ پکڑا گیا نا تو وہاں پر پھر بات یہ ہوتی ہے تیرے پیو نے تینوں نہیں سکھایا ہے، تو وہ سیدھا کہے گا ہاں میرا باپ بھی بولتا تھا۔ تو یہ خاندانی بے عزتی اور انسلٹ کا بہت بڑا یہ باعث ہے، لہٰذا تیسرے نمبر پہ اس سے بچے۔ نمبر 4، بچوں کو مارنا نہیں، بچے کو مارنا نہیں ہے، جب خاص کر کے چھوٹی عمر میں ہو، تو بڑی عمر میں تو ویسے ہی نہیں نا مارنا،
جب چھوٹی عمر میں آپ اس کو جھڑکیں گے، ماریں گے، غصے کے ساتھ بولیں گے تو پھر وہ بچہ وقتی طور پہ تو اس کی آواز آپ کے سامنے دب جائے گی اس کی آواز، اور اس کے ذہن کے اندر یہ خیال پیدا ہو جائے گا کہ جب چیخا جائے، اونچی آواز میں ڈانٹا جائے اور سختی سے بولا جائے تو اگلے کمزور بندے کی آواز دب جاتی ہے۔ اسی تاثر کو لے کے وہ جوان ہوگا، لیکن جب معاشرے کے اندر اس کے اونچا بولنے سے اگلی آوازیں جب خاموش نہیں ہوگی نا اور کمزور نہیں ہوں گی تو پھر اس بچے کے دل سے والد کی محبت نکل جائے گی، وہ متنفر ہو جائے گا باپ کے کردار سے۔ ہاں، یہاں پر ایک اور بات مجھے یاد آ گئی، یہ بات یاد رکھیے گا، عمر کا ایک حصہ غالباً 7 سال کی عمر سے لے کے 15 سال کی عمر تک، اس عمر کے حصے کے اندر بچے کی ایک ہی صرف کوشش ہوتی ہے کہ میرا آئیڈیل، میرا رہنما، کہ جس کے طریقے کو میں نے اپنانا ہے وہ صرف میرا باپ ہے، صرف میرا باپ ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ میں باپ جیسا بنوں۔ وہ پھر اپنے عمل سے اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے باپ کے طریقے کے اوپر چل رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد 15 سال سے لے کر جب 21-22 سال کی عمر کا یہ جو دورانیہ ہوتا ہے، اس دورانیے کے اندر پھر اپنے باپ کو وہ مزید مانوس کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے باپ کو امپریس کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس کا رویہ اور انداز کچھ اور طرح کا ہوتا ہے، اور یہ عمر انتہائی خطرناک ہوتی ہے۔ اسی کو جوانی اور شباب کہا جاتا ہے۔ یہ عمر انتہائی خطرناک ہوتی ہے۔ اس عمر کے اندر جب بچہ آ جائے تو آپ اس کو ڈانٹ سکتے ہیں، مارنا نہیں، اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ آج آپ کے بازو میں طاقت ہے، وہ بچہ چپ کر کے برداشت کر لے گا، لیکن جب کل کو آپ کے بازو میں کمزوری آ جائے گی اور اس کے بازو میں طاقت آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس برے وقت سے محفوظ رکھے، وہ پھر آپ کے اوپر بھی ہاتھ اٹھائے گا۔ بچے کو مارنا نہیں۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پہ والدین، میاں اور بیوی، بچے کے سامنے آپس میں جھگڑا مت کریں۔ اگر جھگڑا ہو جائے، ہو جاتا ہے گھروں کے اندر، وہ کیا کہتے ہیں، جتنے بھانڈے ہونے تے کولی دے نال کولی کھڑک جاندی ہے، یہ محاورہ اکثر ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، ہو جاتا ہے، بڑے سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن طبیعت کے اندر اتنی فراخی ہونی چاہیے کہ اپنے معاملات کو سائڈ پہ کر لیں، پیچھے کر لیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس 2 میاں بیوی آئے، زوجین آئے، اور آ کر کہا جی ہمارے درمیان بڑی نااتفاقی اور بدسلوکی ہے، لہٰذا یا تو ہمیں کوئی دم کر دے یا کوئی تعویذ دے دے کہ ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں، سکون ہو جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کرتے کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہم ایک کمپنی چلاتے ہیں۔ شوہر نے کہا جی میں کمپنی کا مالک ہوں، ہیڈ ہوں، اور میری بیوی میرے زیر تسلط ماتحت میرے امپلائی کی حیثیت سے کام کرتی ہے۔ ہم ایک ہی کمپنی کے اندر کام کرتے ہیں، صرف یہ ہے کہ یہ باقی سارے جو امپلائیز ہیں ان سے سینئر ہے اور میں سب سے اوپر ہیڈ ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کی کبھی لڑائی آپ کے دفتر یا آپ کی کمپنی میں نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا جی ہوتی ہے، ہو جاتا ہے۔ پوچھا کہ اس وقت کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم اپنے امپلائیز کے سامنے جھگڑا نہیں کرتے اور اختلاف کو ظاہر نہیں کرتے، اگر ہم نے لڑنا بھی ہو تو یا گھر آ کر لڑتے ہیں اس پوائنٹ آف ویو کے اوپر اور اس ٹاپک کے اوپر، یا پھر اپنے دفتر کے اندر سائٹ پہ جا کے ہم جو ہے اس کے اوپر بحث و مباحثہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، امپلائیز کے سامنے تم کیوں نہیں جھگڑا کرتے؟ تو انہوں نے کہا جی ہمارے امپلائیز جب ہمیں دیکھیں گے جھگڑا کرتے ہوئے تو ان کے اندر بد اعتمادی پیدا ہوگی، ہمارے سے ٹرسٹ اور اعتبار اٹھ جائے گا، ہم پھر گھر آ کے لڑتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ گھر آ کے کیوں لڑتے ہیں؟ انہوں نے کہا گھر میں صرف بچے ہی تو ہیں، بچے ہی ہیں، پھر کیا ہو گیا؟ تو یہ بچوں کو اس انداز میں ہلکا سمجھنا، آپ کا بچہ جو کچھ بھی کر رہا ہے، کتاب پڑھ رہا ہے، موبائل پہ گیم کھیل رہا ہے، کسی بھی کام کے اندر مصروف ہے، اس کی ہر وقت توجہ اپنے والدین پہ ہوتی ہے، ہر وقت اس کی توجہ اپنے والدین پہ ہوتی ہے، چونکہ اس نے دیکھا ہی صرف والدین کو ہوتا ہے۔ جب آپ جھگڑا کریں گے، شوہر کی آواز بیوی کی آواز سے اوپر جائے گی یا بیوی کی آواز شوہر کی آواز سے اوپر جائے گی، تو بچہ کچھ بھی کر رہا ہے، آنکھیں اس کی جو ہے اس معاملے کی طرف ہے لیکن عقل اور اس کا دماغ آپ کی باتوں کی طرف ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کے بچے کے درمیان والدین کے لیے بد اعتمادی اور اس طرح کا جو ہے بے بنیادی پیدا ہو جائے گی، پھر وہ بچہ اپنے والدین کے اوپر بھی اعتماد نہیں کرے گا۔ لہٰذا اگر اختلاف ہو جائے تو بڑے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے اندر یہ مرد کو اتنی حاکمیت کیوں دی گئی ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس کی عقل زیادہ ہے، اس کے اندر برداشت کی کیفیت زیادہ ہوتی ہے، یہ معاملات کو ہینڈل کر سکتا ہے۔ اور حضرت شیر خدا مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں پہلوانی یہ نہیں ہوتی کہ کسی طاقتور بندے کو اٹھا کے پھینک دیا جائے،
یا اس کا بالا نکال کے جناب اس کو آگے پیچھے کر دیا جائے، بلکہ پہلوانی یہ ہوتی ہے کہ اس کو کنٹرول میں کیا جائے، یہ جو نفس ہے اپنے غصے کو اس کو قابو میں کیا جائے۔ تو غصہ جو ہے یہ صرف آگ ہوتا ہے، اور یہ عقل کا جو برتن ہے اس کے نیچے اس کی آگ ہوتی ہے۔ جب اس کو بھڑکاوا ملتا ہے اور یہ جوش پکڑتا ہے تو پھر عقل کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے، طلاقیں ہو جاتی ہیں، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پھر آ کے مولوی صاحب کوئی حل کٹو سیدھے غصے ہی طلاق دیتی سی۔ تو بھائی مجھے بتائے، پیار میں بھی کوئی طلاق دیتا ہے، محبت میں بھی کوئی طلاق دیتا ہے؟ غصے میں ہی ہوتی ہے، نفرت میں ہی ہوتی ہے۔ تو اپنے بچوں کے سامنے کبھی بھی جھگڑا جو ہے آپس میں نہ کریں۔ نمبر 6، آخری پوائنٹ میں ذکر کرتا ہوں، چونکہ ٹائم کافی ہوتا ہے، اس کی بڑی لمبی لسٹ ہے، میں انشاءاللہ پھر ذکر کروں گا۔ 6واں پوائنٹ یہ ہے کہ خاص طور پہ والد کو چاہیے کہ تمیز اور ایک اچھائی کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ روزانہ کچھ نہ کچھ ضرور کھیلے، کچھ نہ کچھ ضرور کھیلے۔ تعلیمات مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور تربیت کے جو اصول ہیں ان کے اندر مفہوم حدیث ہے، جو بچہ بچپنے کی حالت کے اندر والد کے ساتھ کھیلتا ہے، تمیز رکھنی ہے، اپنا جو سٹیٹس اور وقار ہے، ادب جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے، کھیلے اس کے ساتھ، اس کو موقع دیں آگے بڑھنے کا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، مفہوم حدیث ہے کہ جو بچہ بچپن میں کھیل کود کرتا ہے اور خاص طور پہ اپنے والد کے ساتھ کھیلتا ہے تو ایک تو اس کے اندر اعتماد، ٹرسٹ اور اعتبار جو ہے ایک تو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ اس کا دماغ انتہائی ذہین ہوتا ہے، اس کو کسی کا خوف اور خطرہ نہیں ہوتا ماں سوائے اپنے باپ کے۔ تو بچوں کے ساتھ جو ہے روزانہ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت جو ہے کرکٹ کر لیں، بیڈمنٹن کر لیں، چڑی چھکا کچھ بھی ہے، اپنے گھروں کے اندر کھیل ضرور رکھیں اپنے بچوں کے ساتھ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ترغیب میں ضرور آپ کو دوں گا کہ اسلام کے اصولوں کے اندر کمی نہیں ہونی چاہیے، یہ سب سے پہلے بنیادی ہے۔ کوئی بھی اصول آپ تربیت کا اپنا لیں دنیاوی اعتبار سے، اس کے پیچھے دین متین کی محبت لازمی ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ لوڈو کھیل رہے ہیں اپنے بچے کے ساتھ، اذان ہو رہی ہے کوئی پتہ ہی نہیں، نماز بھی گزر گئی، وقت گزر گیا، کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ نہیں، اذان ہو رہی ہے، لوڈو کھیل رہے ہیں، کرکٹ کھیل چل رہی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، فوراً اسی وقت ہر کھیل کو بند کرے اور بولے کہ بیٹا چلو نماز کا وقت ہو گیا، ہمارا رب ہمیں بلا رہا ہے، اور جا کر نماز ادا کریں، خود بھی جائیں، اپنے بچے کو بھی ساتھ لے کے جائیں۔ اور کھیل کود کا تھوڑا سا جو ہے یہ آمیزش ڈیلی کی روٹین کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ ضرور رکھیں، تاکہ آپ کا بچہ دوست بنے یا کچھ بھی ہو، فرینڈ بنے، بچے کی حیثیت کے اندر رہے، کچھ بھی رہے، اس کا تعلق صرف آپ کے ساتھ ہی ہو۔ اور یہ آج کے معاشرے میں یہ چیزیں انتہائی ضروری ہیں۔ اگر آپ آج اپنے بچوں کے اچھے دوست اور اچھے یار نہیں بنیں گے تو پھر زمانے کے اندر بہت سے برے لوگ ایسے کھڑے ہیں جو آپ کے بچے کو پکڑ لیں گے، اپنی گرفت میں لے لیں گے اور پھر اس کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کریں گے، اور آپ کا بچہ پھر اس کے مطلب کے لیے ضرور استعمال ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو غور کرنا چاہیے اس کے اوپر۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر اس کا بقیہ حصہ جو ہے وہ ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں علم و عمل کی توفیق